हमने पिछले 75 साल में बहुत कुछ बनाया है, तभी तो आज कोई हमसे टकरा के गिराने की बात कर रहा है। बनाया ही ना होता तो कौन कहता कि हम ये फला चीज गिराने की बात करें। अल्लाहु अकबर। मुझे अच्छी तरह याद है, इसी मस्जिद में मेरे वालिद मरहूम शेर इस्लाम हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, आप में से अक्सर लोगों ने उनको देखा होगा। अभी 5 साल पहले वो हमसे जुदा हुए। सारी जिंदगी जब पूरे पंजाब से, मुल्क से लोग काम करवाने के लिए आते थे, अब भी अल्लाह के फजल से रोजाना आते हैं। तो एक दिन एक काम फंस गया किसी बड़े अफसर के पास, तो हम बड़े परेशान हुए, उनके पास गए। हमारा ये होता था कि जब कोई काम फंस जाए तो वालिद साहब मद्दजिल्लू को कहेंगे, वो फोन करेंगे वजीर आला को या कमिश्नर को, तो वो काम हो जाएगा। तो एक दिन जब वो कोई काम फंस गया, हम उनके पास गए कि जी ये काम फंस गया है, अब इसको कैसे करना है, आप इसमें हमारी मदद करें। तरबियत कैसे की जाती है सुनो। तो क्या कहने लगे हमें कि बेटा जब मैं मर जाऊंगा, अगर मैं मर जाता तो मेरे बाप कैसे करते, अगर मैं ना होता तुम्हारे दरमियान और तुम्हारे सामने ये चैलेंज आ जाता, तुम्हारे सामने ये मुसीबत आती, ये दुख आता, क्या करते तुम उस वक्त। हम खामोश हो गए। वरना सुनो, वापस जाओ, ये समझो कि मैं मर गया, मेरे बाद जिस तरह करना था, मेरे बाद किस तरह फतेह हासिल करनी थी, मेरे बाद किस तरह दुश्मन की आंखों में आंखें मिलानी थी, उस तरह करके दिखाओ, ताकि मुझे जिंदगी में तसल्ली हो जाए कि मेरी नस्ल जो है, मेरे जो मुरीद हैं, मेरे जो बेटे हैं, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो शागिर्द हैं, वो इस फन को पाल चुके कि जब मैं इनके दरमियान नहीं रहूंगा तो ये इस मरकज को उसी जाहो जलाल के साथ चला सकेंगे जिस तरह मैं चला रहा हूं। और फिर हुआ वैसे। ये आपको समझा रहा हूं, लोग अपने बच्चों को डराते हैं यार कि तू नहीं कुछ कर सकता, लोग अपनी बेटियों को डराते हैं कि तू नहीं पढ़ सकती, लोग अपने भाइयों को डराते, लोग नौजुबिल्लाह ये कहते तेरे बस का है ही नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। तुम होते कौन है लोगों की हिम्मत तोड़ने वाले, कौन होते हो तुम लोगों की हिम्मत तोड़ने वाले। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा लोगों को हिम्मत दो, हौसला दो, तुम्हें क्या पता किसने किस मर्तबे तक पहुंचना है। आज मुल्क में बहुत सारे लोग हैं कि जी मस्जिदें गिरा दी, ये हो गया वो हो गया, उनमें बहुत सारे ऐसे जो मुसलमानों को डराना चाहते हैं। हमने पिछले 75 साल में बहुत कुछ बनाया है, तभी तो आज कोई हमसे टकरा के गिराने की बात कर रहा है। बनाया ही ना होता तो कौन कहता कि हम ये फला चीज गिराने की बात करें। पिछले 75 साल में हमने गरीबी के बावजूद अपनी नस्लों को पढ़ाया है। आओ कभी इस तरह इस नजरिए से देखो, जब मुल्क आजाद हुआ, बदकिस्मती से तकसीम कर दी गई, तो उसके बाद हमारी कौम में अल्लाह ने ऐसे लोग अता फरमाए जिन्होंने जगह जगह मसाजिद की तामीर की, मदारिस की तामीर की, स्कूल बनाए, अपने बच्चों को पढ़ाया, किसी को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, ऑफिसर बनाए, हजारों लाखों कुरान के हाफिज बनाए, शेखुल हदीस बनाए, मुहद्दिस बनाए। अगर तो आप ये समझते हैं कि आप तरक्की पजीर हैं तो 1 लाख वजूहात हैं आपको अपने ऊपर फख्र करने की, और अगर आपने रोना है तो फिर 1 लाख वजूहात है कि बस आप अपनी किस्मत पे रोते रहेंगे। इस्लाम पहले दिन से तरक्की पजीर है। नबी अलैहिस्सलाम अकेले आए थे, आज कायनात के हर जर्रे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजान सुनाई देती है। लोगों को डराओ नहीं। लोग कोई भी हो, कोई दोस्त गैर मुस्लिम है, उसको ये कह के मत डराओ कि तेरे बस का काम नहीं, तू काम नहीं कर सकता। ईमानदार वो होता है। मुसलमान क्यों हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता। कोई हमसे मशवरा भी मांगेगा, हम ईमानदारी से मशवरा देते हैं। मशवरा चाहे हमारा हिंदू भाई मांग ले, सिख मांग ले, ईसाई मांग ले, जैनी मांग ले, बोधी मांग ले, हम कभी झूठ बोल के उसको मशवरा नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें समझाया कि हम लोगों को डराने के लिए नहीं आए, उनको खुशखबरी सुनाने के लिए आए, हम गिरतों को उठाने के लिए आए हैं, हम पसमानदा लोगों को अपनी छाती से लगाने के लिए आए, हम कंधे से कंधा जोड़कर चलने वाली कौम है। कायनात में ये इस्लाम है जिसने लोगों को ऊपर खौफ नहीं तारी किया है।
اس بات کو اپنے گھر سے شروع کریں. یہ کیا بھائی روٹین کی زندگی چل رہی ہے؟ اچھا جی صبح اٹھے, کام پہ گئے, بس دوپہر کو کھانا کھایا, سو گئے, رات کو اٹھے, کھانا کھایا, چکر مارا, سو گئے. اگر آپ چند قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تبھی تو بڑھیں گے نا. کیا آپ اپنی ایک عام زندگی میں ہی رہیں گے؟ کاروبار آگے کیسے بڑھتا ہے بھائی؟ ایک مزدور بزنس مین کیسے بنتا ہے؟ ایک بزنس مین امپائر کیسے بنتا ہے؟ ایک کھوکھلا بچہ حافظ کیسے بنتا ہے؟ ایک گاؤں کا بچہ آئی ایس آئی پی ایس کیسے بنتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جب دنیا سوتی ہے وہ پڑھتا ہے, جب لوگ آرام کرتے ہیں وہ بستر چھوڑ دیتا ہے, وہ لوگوں کو ڈرانے میں نہیں لگا ہوا. معاشرے میں ایسے لوگ ہیں, ہر ایک خطے میں اگر آپ جاؤ گے ایسے کئی نالائق آپ کو مل جائیں گے جن کا صبح شام کام فتنہ پھیلانا ہے, جھوٹ بولنا, اندازے لگا کے لوگوں کو ذلیل کرنا. تو پھر جو لوگوں کے لیے چاہتے تھے ان کی قسمت میں وہی آنے والا ہے. آپ لوگوں کو عزت دینا چاہیں گے, اللہ آپ کو عزت دیں گے. آپ لوگوں کو ذلیل کرنا چاہیں گے, لوگ تو ذلیل نہیں ہو سکتے, آپ ذلیل ہو جائیں گے. اور پھر اس چکر میں کئی لوگ لگے ہوئے, اچھے بھلے لوگ, کوئی خدمت کا کام کرتے ہیں, کوئی این جی او بناتا, کوئی اسکول بناتا, کوئی مسجد, کوئی مدرسہ. دو چار یاروں نے اگر ٹوک دیا تو یار تو ایسا کر رہا ہے, تو کھا گیا پی گیا. اب یہ گھر آگے کہتے جی آج کے بعد تو ہم نے کوئی خدمت کا کام کرنا ہی نہیں ہے, فلاں بندے نے ہمیں ٹوک دیا. ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو, وہ گھر سے نکلے ہیں, پہلے ساتھ میں آنے والے بعد میں آئے ہیں, پتھر مارنے والے پہلے موجود تھے. لوگوں کا کیا ہے؟ ایک صاحب ملے کہ جی وہ کئی لوگ کہتے ہیں مولوی بڑے خراب ہے. میں انہوں نے پوچھا پولیس والے ہمارے تیرا کی کیا ہے؟ اگر کوئی کہے مولوی خراب ہے, پولیس والوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سیاست دانوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹروں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انجینئروں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آفیسرز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جتنے بھی لوگ ہیں جو برائی کرنے والے ہیں وہ دوسروں میں برائی تلاش کرتے ہیں. ہر ایک چیز میں سارا سسٹم خراب نہیں ہوتا. علماء کی اکثریت نیک ہے اس لیے نظام چل رہا ہے. پولیس والوں میں اتنے نیک لوگ ہیں تبھی انہی کے ڈپارٹمنٹ میں بہتوں کے خلاف انکوائریاں ہوتی ہیں, ان کو ڈسمس کیا جاتا ہے. ڈاکٹروں میں بتھیرے نیک ہوتے ہیں تبھی وہ غریبوں کے لیے بڑے بڑے کیمپ لگاتے ہیں. عدالتوں میں بڑے نیک جج بھی ہوتے ہیں تبھی وہ اپنی حکومتوں کے خلاف ایمانداری سے فیصلے جاری کرتے ہیں. اس بیان کو ضرور سنیں اور اپنے دوستوں میں ضرور. یہ تو آپ کی ذہنیت ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ دکھ آتے رہیں گے, پریشانیاں آتی رہیں گی. آپ جتنے بڑے مرتبے پہ جائیں گے آپ کا دکھ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا, لیکن وہ دکھ اس وقت خراب ہے جب آپ اس کو لوگوں کو سنانے لگیں گے اور اس پہ رونے لگیں گے. اگر آپ دکھوں کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے تو دکھ عارضی طور پر ہے, آج ہے اور کل تو چلا جائے گا. تو دکھوں پہ رونا نہیں ہے. یہ نہیں جی ساری دیہڑی مر گئے جی. کئی ایسے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بہت بڑے بزنس مین تھے, میں نماز پڑھ کے نکلا تو بہت دیکھا ایک بندہ پھٹے حال کپڑوں میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو بلا ادھر آ یار میرے ساتھ چل. کیوں؟ میں تجھے بڑی بڑھیا کپڑے دوں. تیرا دماغ خراب ہے بھائی, وہ جو بڑا شو روم ہے میرا ہی ہے. اچھا اپنے اوپر دکھ کنجوسی مسلط کر رکھی, یہ کب میرے رب نے کہا؟ اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے, اللہ نے خوشی دی ہے اس کا بھی اظہار ہونا چاہیے. رونا نہیں ہے ہر وقت, رونا کہاں ہے؟ اللہ کے آگے. عقیدت کے آنسو کہاں بہانے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں, ان کے روضے مبارک کے آگے, یا ان کے لیے درود پڑھتے ہوئے, خانہ کعبہ کو دیکھ کے, ملتزم کو پکڑ کے بیت اللہ کے خلاف سے لپٹ کے, یا پھر سجدے میں جا کے رات کو اپنے کمرے میں اکیلے اپنے رب کے آگے آنسو بہانے. یاد رکھو دنیا کی ایک بری عادت ہے,
وہ روتوں کے ساتھ دنیا روتی نہیں ہے. روتوں کو دیکھ کے لوگ آگے گزر جاتے ہیں. آپ مسکرا رہے ہوں گے, آپ کھڑے ہوئے ہوں گے, آپ چل رہے ہوں گے تو دنیا آپ کے ساتھ چلے گی, آپ کے ساتھ مسکرائے گی. آپ کہیں گے جی میں روتا رہوں, باقی میرے ساتھ روئیں گے. کوئی بھی آپ کے ساتھ رونے والا نہیں ملے گا. تو اپنے مزاج میں تبدیلی لانی ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ کیسے آپ یقین کر کے بیٹھ گئے کہ بس اینڈ آ گیا, یہیں پر میرا کام ختم ہے, میں اس سے آگے بڑھنے والا نہیں ہوں. نہیں, آپ کوشش جاری رکھیں, آپ کوشش جاری رکھیں. آگے پہنچانا اللہ کا کام ہے. آپ ہمت سے کام لیتے رہیں, مدد اللہ کا کام ہے. آپ کاروبار میں لگے رہیں, برکت اللہ کا کام ہے. آپ پودے کو پانی دیتے رہیں, پھل لگانا اللہ کا کام ہے. آپ دوائی کھاتے رہیں, صحت دینا اللہ کا کام ہے. لیکن یقین اپنے رب کے اوپر کامل ہونا چاہیے, اپنے رب پہ کامل یقین ہونا چاہیے. اور یاد رکھو آخری بات, اس کو پلے باندھ لیجئے کہ جو بونا ہے وہ کاٹنا ہے. لوگوں کے لیے اگر مشکلات کھڑی کرو گے, اس بیان کو ضرور سنیں, لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہ مسلمانوں کے لیے کسی ناجائز طریقے سے پڑوسی ہندو ہو, سکھ ہو, کوئی ہو, لوگوں کے لیے اگر مشکلات کھڑی کرو گے, آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی. لوگوں کے لیے اگر آسانیاں پیدا کرو گے, اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیں گے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.